السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسوہ حسنہ سبق کا خلاصہ ہے، جس کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب خطبات مدارس سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کر کے انسان اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اس پوری دنیا کے لیے ایک روشن آفتاب کی مانند ہے۔ آپ ایک ایسی مثال ہیں جو کائنات میں موجود ہر ذرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو شخص چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے مثال تلاش کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی پر عمل کر کے اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اونچے پہاڑ ہوں یا ریتلے میدان، بہتی نہریں ہوں یا سرسبز کھیت ہوں، سب ہی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی روشنی سے پھول اور درخت بھی اگ رہے تھے، یعنی اس دنیا میں ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہمیں عطا کی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ چاہے بادشاہ ہو یا گدھا ہو، امیر یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثال و سبق حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بے شک لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں میں جا بسے ہوئے ہوں اور ان کے رنگ و نسل الگ الگ ہوں، لیکن تمام مسلمانوں کی حیات کا مقصد ایک ہی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں۔ مصنف نے اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ حفاظت امانت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ حال تھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہود شکست کے بعد پسپا ہوئے۔ مسلمانوں کو طویل محاصرہ کے بعد فتح ہوئی۔ بعض مسلمانوں نے جو کئی دن سے فاقے کی حالت میں تھے، یہود کے مال مویشی پر غنیمت کے طور پر قبضہ کر کے کچھ جانور ذبح کیے اور ان کا گوشت پکنے کے لیے آگ پر چڑھا دیا۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ سخت ناراض ہو گئے کہ مال غنیمت میں باضابطہ تقسیم سے پہلے اسے یوں تقسیم کیوں کیا گیا، اور اسے آپ نے خیانت پر محمول فرمایا۔ آپ نے صحابہ کو امانت کا سبق دینے کے لیے گوشت سے بھرے ہوئے وہ سب دیگچے اور ہنڈیاں الٹوا دیں، پھر صحابہ کے مابین خود جانور تقسیم کیے اور ہر 10 آدمی کو ایک بکری دی گئی۔